ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت مقدمہ لے کر آئی، جس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ سپاہیوں نے اندر آ کر آپ کو خبر دی کہ حضور والا، باہر ایک عورت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ حاجت لے کر آپ کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سلطان تک جانے کی اجازت دی جائے۔ معمول کے مطابق جب سلطان عدالت میں موجود ہوتے تو عدالت کے دروازے کھلے رکھ دیے جاتے اور محافظوں کو حکم ہوتا کہ کسی بھی آدمی کو اندر آنے سے روکنا نہیں ہے، کیونکہ سلطان معظم چاہتا تھا کہ کوئی بھی امیر ہو یا غریب، اس کو انصاف پانے کے لیے اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ہوں۔ لیکن اس وقت سلطان معظم کسی چودھری کا مقدمہ سن رہا تھا، اسی وجہ سے سلطان کے حکم پر عدالت کا دروازہ بند تھا۔ جب سپاہی پیغام لے کر سلطان کے پاس آ رہا تھا تو سلطان سمجھ گیا کہ کوئی خاص پیغام ہوگا، ورنہ مقدمے کے دوران سپاہی اندر نہ آتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، سپاہی بتاؤ کیا بات ہے جس نے تمہیں اندر آنے پر مجبور کر دیا؟ اس نے کہا، حضور، ایک بوڑھی عورت جس کے ساتھ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں سلطان ہی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ سلطان معظم نے چودھری کے مقدمے کو ملتوی کر دیا اور حکم دیا کہ اس عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو اندر حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد وہ بوڑھی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں ایک بوڑھی خاتون ہوں۔ میرا شوہر تجارت کے دوران ایک حادثے کی وجہ سے مر گیا۔ ہماری ایک بیٹی تھی جس کو میں نے بڑی مشکلوں سے پالا پوسا اور اس کو جوان کیا۔ میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس کی شادی کے لیے چند زیور اور رقم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن پچھلی رات کی بات ہے کہ میں اور میری بیٹی ہم جھونپڑی کے اندر سو رہی تھیں کہ اچانک ایک نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے منہ پر نقاب لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے میری گردن پر خنجر رکھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ میں نے کہا، میں بوڑھی عورت ہوں، ہم 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خبر ہے تمہارے پاس زیور اور رقم موجود ہے جو کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کو بتانا ہی بہتر تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ فلاں صندوق میں زیور اور رقم پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے رقم اور زیور اٹھائے اور جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی، جس کو دیکھ کر شیطان نے اس کو ورغلایا اور وہ واپس پلٹا، جھونپڑی کا پردہ آگے کیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کی عزت کو بے آبرو کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے بڑا پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ آخر اتنا بڑا گناہ کرنے میں کس نے ہمت کی۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، سلطان معظم، شاید وہ سمجھا کہ میں عزت کی ڈر کی وجہ سے چپ کر جاؤں گی، اس لیے اس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ لیا۔ یہ سن کر سلطان نے بڑی ماں سے کہا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کیا کہ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آئیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں وہ میری پکڑ میں ہوگا۔ اگر تو میرے پاس نہ آتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا۔ پھر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ جب ڈاکو کمرے کے اندر داخل ہوا تو کیا اس وقت دیا جل رہا تھا؟ تو بوڑھی ماں نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، معمول کے مطابق تو ہم سوتے وقت دیا بجھا دیتے تھے، لیکن اس رات اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی اور میری بیٹی پہلے ہی سو چکی تھی، اس لیے دیا بجھانا بھول گئی۔ سلطان نے کہا، کیا تم اس آدمی کو صحیح طرح سے دیکھ پائی؟ تو بوڑھی ماں نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سلطان نے کہا، اماں جی، کوئی ایسی خاص نشانی یا کوئی ایسی خاص بات جو تمہیں اس نوجوان میں نظر آئی ہو؟ یہ سن کر بوڑھی اماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، ہاں ایک نشانی جو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر دیکھی تھی، کیونکہ جب وہ دیا بجھا رہا تھا
جب وہ اپنا ہاتھ دیے کے قریب لے گیا تو ایک نشانی مجھے دکھائی دی، اس کے علاوہ اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو کہا کہ کل تم مجھے آ کر ملنا، میں اس بارے میں تم سے اکیلے میں بات کروں گا، پھر ہی اس مقدمے کو حل کروں گا۔ اس کے بعد بوڑھی اماں اپنے گھر چلی گئی اور سلطان کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ سلطان نے تمام سپاہیوں کو اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا اور اکیلے میں بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اگر میں چاہوں تو تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ لوں اور اس مجرم کو پکڑ لوں، لیکن اس بات سے وہ نوجوان چونک جائے گا اور وقت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں سے بھاگ جائے یا وہ کسی تاجر کے روپ میں دوسرے شہر چلا جائے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، پھر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ مجرم کو پکڑیں گے؟ سلطان نے کہا کہ کل میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کرنے والا ہوں اور جس میں صرف اس گاؤں کے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، اور جب سب لوگ کھانا کھانے کے لیے صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو میں تمہیں ان سب گاؤں والوں سے ملواؤں گا، اور ملواتے وقت تم سب گاؤں والوں سے ہاتھ ملانا اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھنا کہ وہ نشان کس ہاتھ پر نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان اسی گاؤں کا ہے جو پہلے سے زیورات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ بوڑھی ماں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن گاؤں میں بڑی دعوت کا پروگرام بنایا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس بوڑھی عورت کا حلیہ بدلوا کر تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا اور کہا، یہ بوڑھی اماں پڑوس کے ملک کی ملکہ ہے اور تم سب گاؤں والوں سے ملنا چاہتی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں سے ملکہ کی ملاقات کرائی جائے، اس لیے میں تم سب کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد سلطان نے باری باری گاؤں والوں کو حکم دیا کہ باری باری ملکہ سے ہاتھ ملائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ سلطان کے حکم پر تمام گاؤں والے آہستہ آہستہ باری باری اس بوڑھی اماں کے پاس آتے، ہاتھ ملاتے اور بوڑھی اماں ان کا کندھا تھانپ دیتی اور وہ چلے جاتے۔ یہ سارا منظر سلطان دیکھ رہا تھا اور آدھے سے زیادہ گاؤں والے بوڑھی ماں سے ہاتھ ملا چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ نوجوان جو اس رات بوڑھی اماں کو لوٹ کر اور اس کی بیٹی کی عزت کو بے آبرو کر کے چلا گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بوڑھی اماں نے ایک نوجوان کا کندھا تھانپنے کی بجائے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، یہی میرا مجرم ہے، اس کے ہاتھ پر بالکل وہی نشان ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے تفصیلی پوچھا اور کہا، بتاؤ اے نوجوان، تم نے وہ چوری کیوں کی اور بوڑھی کی بیٹی کی عزت کیوں لوٹی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جتنی میں دہاڑی کماتا ہوں اس سے میرا گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ ایک دن میں بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو یہ اپنی بیٹی سے ان زیورات کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں نے رات کو آ کر بوڑھی اماں سے وہ سونا چھین لیا۔ جیسے ہی پلٹنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جب ایک گناہ کر لیا تو پھر دوسرا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے، اس لیے میں واپس مڑا اور اس کی نوجوان حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ زنا کر کے واپس چلا گیا، اور میں خوش تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، گناہ گار تو چھپ سکتا ہے لیکن گناہ کبھی نہیں چھپتا، اور وہی گناہ گار کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑواتا ہے، اس لیے تیرے گناہ نے تمہیں پکڑوا دیا اور تمہیں سزائے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ملے گی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔